وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر في الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سامنے محترم سلسلہ مجالس ریاتی مجلس اعضاء جماعت گفتگو قرآن و اہل بیت ارشاد رب العزت ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور جب امتحان لیا تو فتمہن کے نام ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا. جب ابراہیم نے امتحان کو پورا کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تعالی انی جاعلک للناس اماما کہ میں آپ کو لوگوں کا امام. اب جناب ابراہیم نے سوال کیا قال ومن ذریتی کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جنگرمی عرض کیا تھا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا. جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو اب امام کون ہوگا؟ جو معصوم ہوگا. ان کی عصمت کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کی آیت کریمہ مشہور و معروف آیت کریمہ انشاءاللہ اس کے لیے عرض کروں گا کہ لوگوں نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ اس میں جو اہل بیت کے اطہار ہیں ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی داخل کیا جا سکے تو ممکن نہیں. کیوں کہ خود قرآن کہہ رہا ہے. وہ انشاءاللہ جب وقت ملا اور ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن آج یہ عرض کرنا ہے کہ آیت تطہیر خود تطہیر دلیل ہے اس بات کی کہ 5 کلمہ تطہیر کو بھی دیکھ لیں تو 5 اور چادر میں کتنے ہیں؟ 5. سلوات پڑھیں مل کر محمد ابھی جانے کے نامی آیت تطہیر اور آیت تطہیر کا میں نے بیان کیا تھا شان نزول. ان کے ہاں ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں نقل کرنے والی جناب سیدہ ہے اور جناب سیدہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. وہ ہستی ہے جس کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. چھٹے امام کی روایت ہے وَلَهَا تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ. اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کے فاطمہ کے 9 نام ہیں. جب 9 نام ہیں تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل کہ جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کے کتنے نام ہیں جو مشہور ہیں؟ 99 ہیں تو زیادہ. مشہور یہ ہے کہ قرآن میں بھی شروع میں لکھا جاتا ہے 99 نام. اب جب 99 نام ہے تو ہر نام کی فضیلت ہے. جب ہر نام کی فضیلت ہے اب وہ کتنا باکمال ہے، کتنی منزلت ہے اس کی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. اب ہر نام کی ایک فضیلت کم از کم ایک فضیلت رکھے. بہرحال بندے حقیر کی ایک کتاب ہے یہی جناب سیدہ کے 9 آسمانی نام ان کی شرح لکھی بندے حقیر نے. مختصر سی کتاب ہے 9 آسمانی نام. اب نام بھی زمین کے نہیں ہیں بھی آسمان کے. خدا کہہ رہا ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، لسان معصوم سے یہ نکلا ہے کہ اللہ کے نزدیک، نہ پیغمبر کے نزدیک نہ ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک 9 نام ہے. تو جس کے 9 نام ہے تو کم از کم اس کی 9 فضیلتیں تو ہیں ہی ہیں. ٹھیک. اب جب یہ بیوی نقل کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب چادر منگائی، سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، جب چادر منگائی ہے تو میرے بابا کا چہرہ کیا ہے کہ یہ اللہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. یعنی رسول کے چہرے سے نکلتا ہے نور. جب رسول کے چہرے سے نکلتا ہے نور تو یہ ہے نور. یہ ہے نور. کیوں؟ کل حدیث پڑھی تھی، دلیلیں دی تھی. آج اور تھوڑی دلیل دے دوں کہ اول ما خلق اللہ نوری،
کہ سب میں پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا، سب میں پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ جب ان کے نور کو خلق کیا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا، جب حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت آدم نے دو بیٹھے، ہم یہاں پر عرش پر، شاہ کے عرش پر کچھ اسما دیکھے، بعض ایک اپنی حتیلی میں چند انوار کو دیکھا۔ تو ایک مرتبہ پروردگار عالم سے یہ سوال کیا، کیا مجھ سے پہلے کسی کو خلق کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ کہا، اے آدم یہ یاد کرو، لولاہم لما خلقتک، اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہیں کرتا۔ اور ان کو پروردگار عالم نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ نہ جب جنت تھی، نہ جہنم تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، لیکن یہ تھے، یہ توجہ کیجیے گا۔ اور اے آدم یہ یاد رکھنا، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ان سے دشمنی ہوئی تو میں اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ توجہ کیجیے گا۔ نبی کے آنسوؤں سے پھول بنتے ہیں، علی کے نقش و قدم سے اصول بنتے ہیں، مت پوچھ علی کے بیٹوں کی شان، علی کے بیٹوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ اے آدم اگر کوئی ان سے رائے کے دانے کے برابر بھی دشمنی رکھے تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حدیث ہے، لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا خَلَقْتُ النَّارَ، کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم خلق کس کے لیے ہوئی ہے؟ علی کے دشمنوں کے لیے۔ یہ حدیث ہے، اہل سنت نے دوبارہ نقل کیا، توجہ کیجیے گا۔ اے آدم سے یاد رکھنا، کہتے ہیں نا کہ یہ علی مدد کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدد ہوتی کیا ہے؟ کسی کی مشکل میں کسی کو پکارا جائے، وہ شخص اس کی مدد کر دے، یہی تو یالی مدد ہے۔ اب اس کو کسی بھی الفاظ میں کہہ دیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ فوراً فون کر کے دوسرے کو بلا لیتے ہیں کہ آئیے مدد کر لیں، اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو شرک کی بو نہیں آتی۔ توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھیں، خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ ہو جائے کہیں پر بھی ایکس وائی زیڈ، تو فوراً ایک میسج چلنے لگتا ہے، جلدی جلدی اسپتال پہنچے، خون دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدد۔ پکارا، کس کو پکارا آپ نے؟ اللہ کو یا اللہ کے غیر کو؟ کس کو پکارا بھائی آپ نے؟ اللہ کے غیر کو۔ جب اللہ کے غیر کو پکار رہے ہو تو یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو بس مدد اللہ سے مانگو، جب مقام عمل میں آتے ہو تو دکھائی دیتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں علی مدد کر رہے ہیں تو علی ہماری مدد کو ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے کو پکارا جو رسول کے کہنے پر نہ آئے، وہ کیا تمہارے کہنے پر آئے؟ کیا تمہارے کہنے پر آ جائیں گے؟ وہ رسول کے بلانے پر نہ آئے، جو رسول کے بلانے پر نہ آئے وہ تمہارے بلانے پر بھی نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ اے آدم توجہ کیجیے گا، اے آدم یاد رکھنا، اگر تم کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان آسماء کی مدد سے، ان اسماء کے نام سے تم مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں کیا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم نے پورا انا المحمود ھذا محمد، میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے، میں علی ہوں تو یہ علی ہے، میں فاطر ہوں تو یہ فاطمہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے بتا دیا ان کے اسماء سے تم پکارنا،
اور اب ہر دیکھ لیے جا کر پہلے سنت کی کتابوں میں دیکھ لیے گا کہ آدم کی دعا کن کے اسما سے پوری ہوئی؟ ان کے اسما سے. نوح کی کشتی بھنور سے بچی کس کے؟ ان اسما سے. ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی کس کے نام سے؟ ان کے نام سے. یوسف کو کنویں سے نکالا گیا کس کے نام سے؟ اس کے نام سے. ان کے اسما کے نام سے. توجہ کیجیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یاری مدد ہے، یہ بھی تو پکارنا ہے ان کو. تو توجہ کیجیے گا. اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو شب ہجرت کا واقعہ کا میں نے عرض کیا تھا، جب رسول جا رہے تھے تو بستر میں سلانا کس کو تھا؟ یہ بستر میں سلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ چھوڑیے، پھر بھی میں نے عرض کیا ہے تو عزیزوں توجہ کیجیے گا، کلے کموز بند تھا، دروازہ نہیں کھلا. کب کھلا؟ کب کھلا؟ کہ جب لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، کہ میں کل علم الشرف کو دوں گا. جو مرد ہوگا فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. تو یہ کیا عالی مدد نہیں ہے کہ اور کیا ہے؟ ہر جگہ پر اللہ نے مدد کی ہے، ہر نبی کی مدد کی ہے، ہر نبی کی چھپ کے مدد کی ہے، اور رسول کی چھپ کے بھی مدد کی ہے، ظاہری بھی مدد کی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. ایک روایت، دوسری روایت سنتے جائیے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم کو خلق کیا. جب ابراہیم کو خلق کیا تو جناب ابراہیم نے دو انوار کو دیکھا. کہا پروردگار عالم یہ دو نور کس کے ہیں؟ اب تفصیلی روایت ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر کے بیان کروں. ابراہیم نے پوچھا یہ دو نور کس کے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا کہ یہ دو نور جو ہیں، پہلے ایک نور کو دیکھا، کہا یہ محمد کا. کہا دو نور اور ہیں. کہا یہ کس کا؟ کہا علی و فاطمہ کا. کہا دو نور اور ہیں، یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ حسن و حسین کے. کہا 9 انوار کو میں اور دیکھ رہا ہوں، یہ کس کے نور ہے؟ کہا ایک ایک نام بتائے اماموں کے، کہ آخر مہدی نام بتایا کہ یہ ان کے انوار ہیں. اب اپنی عظمت جانیے گا کہ آپ کہاں تھے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار عالم اتنے انوار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی تعداد تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ کس کے انوار ہیں؟ کہا یہ ان کے چاہنے والوں کے شیعوں کے انوار ہیں. کیا ان کی نشانی کیا ہے؟ کیا ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، بائیں میں نہیں. توجہ کیجیے گا، جو بائیں میں پہنتے ہیں نا وہ کسی اور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دائیں ہاتھ میں کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھی پہنتے ہیں. دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور سجدہ شکر کرتے ہیں. یہ نشانیاں جب ابراہیم کو بیان کی کہ ان شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں، جتنی نشانیاں آپ چاہے پوری کر لیں، عزیزان کریم جتنا ممکن ہو وہ نشانیاں پوری کریں. ایک مرتبہ جب ابراہیم نے یہ نشانیاں سنی کہ یہ ان کے شیعوں کی نشانی ہے تو اب ابراہیم نے دعا کی اللہم اجعلنی من شیعۃ علی بن ابی طالب، کہ پروردگار عالم تو مجھے علی کے شیعوں میں سے کرا. صلوات پڑھیں گے محمد تو عزیزان کرام توجہ کیجیے گا کہ یہ ہستیاں نور ہیں. لیکن بہرحال جو خاکی ہے وہ کیا سمجھے حقیقت نور کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جو خاکی ہے وہ حقیقت نور جو ہے وہ کیا سمجھے گا. یقیناً یہ ہستیاں ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہیں. ان کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. توجہ کیجیے گا، ہم بیان نہیں کر سکتے. عرض کروں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی بات آ جائے. ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اب جس کو ہضم ہو جائے حضم ہو جائے، جس کو نہ ہو نہ ہو. ابھی بیٹھے ہوئے دکل باغ ہوا. جیسے ہی دکل باغ ہوا مولا کائنات دروازے پر کیا دیکھا کہ لدار. ان کا یا علی آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے،
اگر آپ ہمارے گھر آ کے افطار کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ علی نے کہا انشاءاللہ ہم آئیں گے. تھوڑی ہی دیر میں دوسرے صحابی آ گئے, سر مقداد. جب مقداد آئے ترک الباب کیا, علی پھر گئے, دیکھا کہ مقداد کیا بات ہے یا علی, آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے, اگر آج ہمارے ساتھ افطار کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. علی نے کہا انشاءاللہ ہم آئیں گے. اتنے میں جناب سید نے پوچھا کون؟ کہا مقداد. کیا کہہ رہے تھے؟ وہی جو ابو ذر نے کہا تھا. اچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا انشاءاللہ آئیں گے. اتنے میں آگے کمبری سلمان ترک الباب ہوا, مولا کائنات گئے, کیا بات ہے؟ کہ آج ہمارے پاس اگر افطار کر لیں تو کیا بات ہے؟ علی نے کہا انشاءاللہ ہم آئیں گے. عزیزو توجہ کیجیے گا, افطار ہو گئی, سحری ہو گئی, صبح نمودار ہوئی, مسجد رسول ہے, رسول بیٹھے ہوئے ہیں, حسنین کریمین قدموں میں موجود ہے. اب جو صحابی آ رہا ہے, جس کے گھر علی موجود تھے, وہ تو چوڑا ہو کر آ رہا تھا. کیا تو آپ شاہ ولایت علی بن ابی طالب ہمارے گھر میں تھے؟ دوسرے کا یا رسول اللہ, میں تو یہ نہیں کہہ رہا جلیل القدر صاحب کی جھوٹ بول رہے ہیں, علی سے خود پوچھے, علی تو میرے گھر میں تھے. تیسرے کا یہ مجھ سے بڑے صحابی ہے, میں نہیں کر غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں, علی سے پوچھے, یہ تو میرے گھر میں تھے. جب صحابہ نے یہ کہا نا کہ علی ہمارے پاس, علی ہمارے پاس, علی ہمارے پاس, تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا تم جلیل القدر صحابی ہو, میں تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تم غلط بیانی سے کام لے سکتے ہو, جو صحابی ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک مرتبہ رسول نے کہا آج تو ام سلمہ نے مجھ سے پائے ظاہر کی تھی, اگر اپنے بھائی علی کو اپنے گھر بلا لے اور علمی گفتگو کرے تو میں بڑی محظوظ ہوں گی, علی تو میرے پاس سے. دیکھیں بھائی, اگر ایسے سو کے سننا ہم چھوڑ دیتا, تھوڑا جاگ کے سنیے گا. آج آج محرم ہے, آخری مجلس بن گئے, کل تو پھر سمجھے مسائل ہی مسائل ہے. توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ جب رسول نے یہ کہا علی تو میرے پاس سے, حسنین کریمین پیروں میں بیٹھے ہوئے تھے. نانا جان ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ سب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آج رات تو ہم نے بابا کو گھر سے کہیں جانے ہی نہیں دیا, وہ ہمارے پاس ہے. سلوات پڑھیے مل کر. توجہ کیجیے گا, آج تو ہم نے کہیں جانے ہی نہیں دیا, بابا تو ہمارے پاس سے. اب جو وہاں پہ منافقین بیٹھے ہوئے تھے, جن سے فضائل علی ہضم نہیں ہوتے, چہرے مرجھانے لگے کہ یہ کیا ہوا, علی وہاں پر بھی, علی وہاں پر بھی, علی وہاں پر بھی, علی وہاں پر بھی. اب چہرے مرجھا رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل نازل ہو گئے. جیسے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نازل ہونے کے بعد یہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تمام جو ہے غلط بیانی سے کام نہیں رہ رہے. آج تو فرشتوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ علی کو آسمان پر بلا لے تاکہ علی کی چہرے کی زیارت کرے, ہماری عبادت ہوتی رہے, علی کو آسمان پر دے. علی تو آسمان پر تھے, توجہ کیجیے گا, علی تو آسمان پر تھے. اب تو اور چہرے مرجھا گئے کہ یہ کیا کہ ایک شخص آسمان پر بھی ہے, زمین پر بھی ہے. اب علی نے چہروں کا مطالعہ کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جب ان کی پریشانی دیکھی, کہا میں تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہوں. پروردگار عالم نے علی پر سورج کے بارے میں قرار دیا ہے. جس طریقے سے سورج نکلتا ہے اسی طرح ہر گھر میں ہوتی ہے. ہر شخص سے کہتا ہے سورج میرے گھر میں, سورج میرے گھر میں, سورج میرے گھر میں. سمجھیا نہیں کو, توجہ کیجیے گا. ہم نے سمجھا ہی نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ یہ کیا ہستی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں. جب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں جبرائیل آ گئے. جبرائیل سے پیغمبر گفتگو کر رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی جبرائیل اور پیغمبر کے درمیان میں. اتنے میں مولا کائنات داخل ہو گئے. جیسے مولا کائنات داخل ہوئے, ایک مرتبہ جبرائیل کھڑا ہو گیا. جبرائیل کھڑا ہو گیا. جیسے ہی جبرائیل کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر نے کہا جبرائیل کیا اس کو جانتے ہو؟ کیا اس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں, یہ شخص مجھ پر حق کی استادی رکھتا ہے.
یہ میرا استاد ہے. روایت میں بھی ہے ایک والدین کے لیے ایک استاد کے لیے کہ جب والد یا استاد آ جائے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ کیجیے گا, روایت ہے, جا کر پڑھیے گا. ایک مرتبہ کہا کہ استادی رکھتے ہیں یہ تم پر, کہا کہ کیسے, کہ ایسے استادی رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا, جب مجھے خلق کیا تو پروردگار عالم نے عالم انوار میں مجھ سے سوال کیا تو کون میں کون, ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کون میں کون, تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے. ماشاءاللہ ہم نے کیا جواب دوں, مضبوط ہے کر رہ گیا, حیرت زیادہ ہو گیا, خاموشی تاری ہو گئی مجھ پر. میں نے دیکھا عالم انوار میں اس شخص کو, جیسے ہی عالم انوار میں نے اس شخص کو دیکھا مرتبہ سے میری خاموشی توڑی. کیا ہے کہ انت رب الجلیل, اسم کا جلیل, کہ تو جلیل ہے, تیرا نام جلیل ہے. اسمی جبرائیل وانا عبد الذلیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے مجھے خالق نہیں, میں نے پروردگار عالم کو بتا دی. ایک مرتبہ توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ پروردگار عالم توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ رسول نے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے, ماشاءاللہ تمہاری عمر کتنی ہے. کہا یا رسول اللہ عرش کی جانب سے ایک ستارہ ماشاءاللہ 30,000 برس کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے, اس کو میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. ماشاءاللہ 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 کیا 30,000 برس دیکھا ہے, 30,000 برس کے بعد نمودار ہوتا ہے. ایک مرتبہ رسول نے کہا اے جبرائیل اگر اس ستارے کو تو دیکھے گا تو پہچان لے گا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس ستارے کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. کہا یا رسول اللہ جس نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہو کیسے نہیں پہچان سکتا. ایک مرتبہ اپنی پریشانی سے امانے کو ہٹاؤ, جیسے ہی علی نے امانے کو ہٹایا تو ستارے کی زیارت جبرائیل نے کی, کہ یہی وہ ستارہ ہے جس کو میں نے دیکھا تھا. صلاح پڑھیں. تو بات واضح ہو رہی ہے اطہار کو روایات کی روشنی کہ اہل بیت اطہار ہیں کیا. ہماری عقلیں ہیں محدود, ان کے فضائل ہیں لامحدود. جو فضائل اللہ محدود ہیں وہ محدود عقلوں میں عام چیز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. سرکار کو مل کر محمد والے زیادہ آپ کا وقت نہ لیں. بہرحال یہ تعالیٰ البتوں کے لے لیتے تمام ہی وقت کمال ہے کہ یہ نور ہے. پھر عرض کیا تھا ہر آنے والا آنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے, شما عندک رائحۃ طیبہ, خوشبو رسالت, اس کو استشمام کر رہے ہیں. لیکن ہر آنے والے نے پہلے سلام کیا. توجہ کیجیے گا, جا کر دیکھیے گا حدیث کے میں سلام کتنے ہیں. سلام یعنی امن کا پیغام. سلام یعنی عربوں میں یہ ہوتا تھا اگر کسی دشمنی ہو نا, اگر آپ سلام کر دیں تو سمجھ جاتا تھا کہ اب میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اس لیے مجھے سلام کر دیا. سلام پیغام امن ہے. اس لیے ہم ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یعنی گویا کہ ہم امن کا پیغام عام کر رہے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد, کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جن کے ذات پر ہم سلام بھیج رہے ہیں وہ ہستیاں وہ ہیں جو امن پسند ہے. یہ تو آپ نے بھی دیکھ لیا شریر کون ہے, امن پسند کون ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے نا, اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امن پسند کون ہے اور شریر کون ہے. جہاں پر ولایت ہے توجہ وہاں پر امن ہے, اور جہاں پر ولایت نہیں وہاں شرارت. وہاں شرارت. تو ابھی تو توجہ کیجیے گا, ہر آنے والے نے سلام کیا. اگر ہر آنے والے نے سلام کیا, رسول نے کس کو سلام کیا, جناب سیدہ کو. امام حسن نے امام حسین نے کس کو سلام کیا, اپنے مادر گرامی کو.
मौला कायनात ने किसको सलाम किया? जनाब सैयदा को। है ना ऐसे? पढ़ लीजिएगा हदीस के साथ जाकर। क्या हमारे माशरे में बाप बेटी को सलाम करता है? नहीं। शौहर बीवी को सलाम करता है? नहीं। लेकिन ये हदीस किसा का दर्स है कि जैसे ही रसूल दाखिल हुए बेटी को सलाम किया, मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए बीवी को सलाम किया। ये हदीस किसा का दर्स है, मेरा नहीं, जाके पढ़िएगा कि आया ऐसे ही है या नहीं, ये क्यों सलाम कर रहे हैं। तो अजीजों इसके लिए पैगाम है, हदीस किस्सा ये है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, अब कोई भी हो। यहां तक के रिवायत में मिलता है कि आपने घर का ताला खोला, घर में कोई नहीं है, आकर दाखिल होकर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब आप पर मेरा सलाम हो, अस्सलामु अलैया मुझ पर भी सलाम हो। तो होगा क्या? बरकत। क्या फायदा सलाम का? सलाम का फायदा यह है कि इंसान को घर में बरकत नसीब होती है। सलाम करो, दाखिल होते चलो। अब घर से निकले तो क्या करें? अक्सर देखता मेरे नौजवान स्कूटर चलाते हैं, दिल पर जिनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो ठीक है, अल्लाह ताला इससे अच्छी गाड़ी दे, जिस पर स्कूटर है अल्लाह ताला उनको गाड़ियां दे। तवज्जो कीजिएगा, जब भी आप सवारी पर बैठे कुछ ना, सूरह अलहम की तिलावत करने, बस सूरह अलहम की तिलावत, इंशाअल्लाह आपका एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। अगर खुदा न खासा कुछ हो भी गया तो आपको चोट नहीं लगेगी। अलहम पढ़िए, सूरह अलहम। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मतलब यह है कि सलाम अमन का पैगाम है। रसूल बेटी को कर रहे हैं, अली जनाब सैयदा यानी ज़ौजा को कर रहे हैं, यानी अमन का पैगाम दे रहे हैं और बरकत का पैगाम दे रहे हैं कि बरकत का पैगाम ये है। यही वजह है मदीना में तुग़यानी आ गई, और जब तुग़यानी आई तो एक मर्तबा फलाने के पास गए, कोई काम नहीं बना, अली के पास आ गए कि या अली, अगर ये तुग़यानी ऐसे ही चलती रही तो सब खत्म हो जाएगा, नाबूद हो जाएगा, बचाइए। यही आली मदद है, यही आली मदद है। अब लफ्ज नहीं है कि यह आली मदद कहा उन्होंने, लेकिन मदद मांगी है। तो अजीजों तवज्जो कीजिएगा, आए अली के पास और मौला कायनात गए। जब मौला कायनात वहां पर गए तो एक मर्तबा पानी पे हाथ मारा, पानी में हाथ मारने के बाद कहा ठहर जा, सुकून में आ जा। कहते हैं कि पानी सुकून में आ गया। जब पानी सुकून में आया तो पानी से मछलियां निकली, और जब पानी से मछलियां उड़ उड़ के निकली हैं, उठ के निकली हैं, तो मछलियों ने सलाम किया, बाद ने सलाम किया, बाद ने सलाम नहीं किया। बाद में जो सलाम किया, क्या सलाम किया? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन आप पर सलाम हो। बाद में सलाम नहीं किया। एक मर्तबा असहाब ने ये पूछा कि या अली ये मसला क्या है? बाद मछलियों ने आपको सलाम किया, बाद में सलाम नहीं किया, इसकी वजह क्या है? तो मौला कायनात ने कहा जिस मछली ने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया वो हलाल है, जिससे सलाम नहीं किया वो हराम है। जिसने सलाम किया वो हलाल, जिसने सलाम नहीं किया वो हराम। तो बहरहाल सलाम यानी सलामती का पैगाम। जब भी आप आए, घर में दाखिल हो तो सलाम, और ये सलाम पैगाम अमन। और यही सलाम जब छठे इमाम हजरत अब्बास के रोजे पर आए, सलाम किया। तवज्जो कीजिएगा,
زیارت نامہ یہ شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. یہ شخصیت ہے کون؟ جو 14 معصومین ہیں، 14 معصوم، ان کے علاوہ بھی معصوم ہم مانتے ہیں. حضرت عباس معصوم، حضرت زینب معصوم، حضرت علی اکبر معصوم، جناب سکینہ معصوم، یہ ہستیاں بھی معصوم. 14 کا زیارت نامہ ائمہ سے نقل، لیکن 14 کے علاوہ زیارت نامہ معصوم سے نقل ہونا بہت کم ہے. لیکن 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا زیارت نامہ معصوم نے نقل کیا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، جیسے آپ کہتے ہیں نا اپنی جو ہے اپنا بایو ڈیٹا پورا ہمیں بھیج دیجیے، ہمیں پتہ چلے گا آپ ہیں کون. تو زیارت نامہ یہ ہے، شخصیت کا بتاتا ہے کہ یہ شخصیت ہے کون. 2 ہستیاں کہ جس کا زیارت نامہ 14 معصومین کے علاوہ معصوم سے نقل ہے، ایک حضرت عباس علمدار اور دوسرا حضرت معصومہ کلثوم سلام اللہ علیہا. حضرت سلوات پڑھنے میں کروں حضرت معصومہ کلثوم کا زیارت نامہ نقل کیا امام رضا نے، اور حضرت عباس کا زیارت نامہ نقل کیا ہے چھٹے امام نے اور شہدائے کربلا. اور آپ دیکھ لیں کوئی زیارت بھی اٹھائیے آپ، ہر زیارت کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ آپ جو ہے مثلا عید کے دن زیارت ہے، اربعین کے دن زیارت ہے، یا اور زیارتیں جو ہے ہر مثلا شعبان کی، رجب کی زیارتیں ہیں، عیدین کی زیارت ہے امام حسین کی، فوراً آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کی زیارت کے بعد حضرت عباس کی زیارت ہے. تو حضرت عباس علمدار کے لیے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین. اے عبد صالح تجھ پر سلام. کون عبد صالح؟ المطیع، جو اطاعت کرنے والا ہے، جس کی؟ اللہ کی، رسول کی، حسن حسین کی، اہل بیت اطہار کی، یعنی ائمہ طاہرین کی اطاعت کرنے والے. اب زیارت نامہ حضرت عباس پڑھیں تو صحیح کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ شخصیت ہے کون. وہ مقام و منزلت ہے عباس کی، وہ فضیلت ہے عباس کی کہ دشمن بھی ڈرتا تھا عباس سے. جب تک حضرت عباس زندہ تھے بیویاں سو رہی تھیں، لیکن جب عباس شہید ہو گئے اب بیویاں جا گئی. اور یہ حضرت عباس فرزند ہیں، بیٹے ہیں جناب سیدہ کے بھی. عام شخصیت نہیں ہے، جناب سیدہ کا اپنا بیٹا کہا. علی کی تمنا ہے کہ بہادر بیٹا پیدا ہو. علی کی تمنا کا نام عباس. حسین کی بازو کی مضبوطی کا نام عباس. سکینہ کی پیاس کا نام عباس. زینب کی چادر کا نام عباس. جب تک عباس زندہ رہے زینب کو یقین تھا کہ میری چادر کوئی نہیں اتار سکتا، لیکن جیسے ہی عباس یہ سے زمین پر آئے نا تو سامنے نظر ہے اب میری چادر باقی نہیں. جب چادر کے نام آتا تھا نا کسی نے کہہ دیا کہ زینب تمہارے رضا چھینی گئے، تو ایک مرتبہ زینب کہتی تھی کہ میرا بھیا عباس، میرا بھیا عباس. عباس سے ہوتے ہوئے کس سے چھوڑا کہ میرے چادر کو چھین سکے.
لیکن زینب کو کب یقین آیا جب عباس سیدھی سے پرسوں وقت آخر آ گیا کہ جب عباس اجازت لینے کے لیے آئے، جیسے ہی عباس اجازت لینے کے لیے آئے، ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے لمبار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میرے لمبار، لیکن اس نے اجازت نہیں دی۔ کیا دیکھا خیمے کی طرف سے سکینہ مشکل سکینہ کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ عزادار ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کو دیکھا نا، سکینہ نے جناب عباس کو دیکھا تو ایک جملہ کہا گیا امیر عباس آپ حی مانا بادشاہ، اے چچا آپ زندہ ہو اور ہم بچے پیاسے ہیں۔ عزادار عباس سے مرتبہ سکینہ کو لے کر حسین کے پاس ہے، ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا نا کہ بعد جاؤ میں تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ عزادار ایک مرتبہ بعد جب چلنے لگے نا، عباس کے پاس ایسے نہیں، ایک ریزہ ہے، ایک مشکل سکینہ ہے، ایک قلم ہے، عباس لے کر چلے۔ عزادار جب عباس چلے نا، اس نیزے سے 4000 جو گھاٹ پر افراد موجود تھے، اس نیزے سے عباس نے ہٹایا۔ 80 کو کہتے ہیں کہ پھر نہ کے اس نیزے سے عزادار ایک مرتبہ عباس نے اپنا زوجانہ پانی میں ڈالا، جب پانی میں ڈالا مشکل سکینہ نے بھرا۔ عزادار بن حضرت سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اور پانی دکھائی دے پیے گا یا نہیں؟ پیے گا۔ لیکن عباس کو پہچانے کہ عباس کہتے کس کو ہے؟ جو پانی نہ پیے اور گھاٹ سے پیاسا واپس آ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عزادار بن مشکل سکینہ کو بارا اب لے کر واپس آ رہی ہے، عباس سے گھومنا اور بھانگی ہے کہ کس طریقے سے پانی اچھائی میں پہنچ جائے۔ عزادار ایک مرتبہ عباس آگے بڑھ رہے خیمے کی طرف، ظالم کیا کہا چاروں طرف سے گھیر دو، خیمے میں پانی نہ پہنچے، اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بس عزادار ایک ظالم نے کبھی گاہ میں چھوڑا ایک ایسا وعدہ کیا کہ عباس ستایا بازو پلٹ ہوا، پھر کوئی آگے بڑھے، ایک ظالم نے بایاں بازو کھڑا کیا، عباس سے 10 صابونے لکھا، مشکل سکینہ کو سینے پر ڈالا، کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے، لیکن مجھے تیر چلا، تیر سے چلا، مشکل سکینہ میں تیر ہو گیا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، عزادار کہتے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عزادار ایک مرتبہ عباس کے کسی طریقے سے تیر نکالے، عزادار سے مارا کہ عباس سمجھ نہ سکے، ایک مرتبہ جیتے زمین پر آئے، آواز مولا تیرا بڑے سلام قبول کیجیے، عزادار یا مالی ایک مرتبہ حسین نے قبر میں ہاتھ رکھا اور کہا اے عباس تمہارے گرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی۔ عزادار کہتے ہیں ایک بات ہوا اور انسانی ادارہ نے مقدر آپ اس وقت کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کا ویڈیو میں نے یہ کہا تھا تمہاری چادر کی ضامن میں ہو، تمہاری چادر کی ضامن میں ہو، لیکن اس کی زمانے کے پہلے میں نے کہا تھا اور میرا بھیا باز نہیں رہا، میں یہ زمانہ جواب دیتی ہوں اب چادر کی ضامن نہیں۔ عزادار وہ یہاں سے حسین چلے، عزادار حسین چلے، سر پہ کچھ لگا ہے عباس کے۔ عزادار ایک عالم دین نے بات میں یہ پڑھا تھا کہ عباس شکل تو اتنا لمبا تھا تو سر پہ گھس کون مار سکتا ہے؟ سوتے سوتے ایک مرتبہ کام میں ایک مرتبہ کام میں بیوی کو دیکھا، بیوی کو جب کام میں دیکھا نا، بیوی کہتی ہے تو تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے بیٹے کے سر پہ گھس کیسے لگا؟ میں تجھے بتاتی ہوں، بتا تو مسائل میں پڑتا ہے میرے بیٹے کے ہاتھ میں تیر لگا، کہا کہ بھی تیر لگا تھا، بتا تیر میرا بیٹا نکالتا کیسے؟ کبھی بھی ہاتھوں سے تیر نکالے گا؟ تو سیدہ کہتی ہے تو مجھے بتا میرے بیٹے کے تو ہاتھ دونوں اور مکمل ہو چکے تھے، تو میرا بیٹا تیر نکالتا
اللہ کیسے میرا بیٹا جھکا ہے ڈگریوں سے تیر نکالنے کے لیے میں نے جو تمہارا میرا بیٹا اس نبی پر آ گیا. اب تو میں جا کے تجھے یہ بتا جب کوئی شہر سوار دین سے زمین پر آتا ہے تو اس کو ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہاں میری ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میں ہاتھ دے رہی ارے میرا بیٹا زمین سے زمین پر سبوں کے بنا کے گیا بنا کر کو مایا جا رہا ہوں خدا کو میں اللہ اس کو پتا لگ رہا ہوں مرحلہ گیا ابا حسین چلے ابا سے ناصر قریب آنے کے لیے لیکن پہلے 3 مرتبہ چکے. اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. اور جب جائیں گے نا تو لوگ کہیں گے یہاں بایا بہت قلم ہوا تھا یہاں بایا بہت قلم ہوا تھا یہاں مسجد سکینہ گئی تھی. اللہ ایک مرتبہ حسین نے دانا بازو اٹھایا مسجد سکینہ کو اٹھایا بائیں بازو اٹھایا اللہ کو دے کر چلے عباس سے قریب آئے اور جب قریب آیا اور عباس سے سر اپنے زانوں پر رکھا. جب زانوں پر رکھا نا عباس سے ہٹایا پھر رکھا پھر ہٹایا پھر رکھا پھر ہٹایا کہ 3 مرتبہ رکھا 3 مرتبہ ہٹایا. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کیا تمہیں یہ زانو پسند نہیں ہے تمہیں یہ زانو پسند نہیں ہے؟ اللہ ایک مرتبہ عباس سے کہا مولا زانو تو پسند ہے لیکن وہ میرا گلا دیکھ رہا ہوں میرا شراب کے زانو پر لیکن آپ کا سنوں کے لیے عباس سے کہا عباس سے خواہش کو بتا دو. کہا مولا یہ خون صاف کیجیے تاکہ آپ کے چہرے کی اشارت کروں. حضرت حسین نے آنکھوں سے صاف کیا وہ عباس نے وہ ابو حسین کی زیارت کی. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تمہاری آخری خواہش میں نے پوری کی اب میری آخری خواہش کو پوری کر دو. کہا تھا کیا خواہش ہے؟ ابھی تک تم نے مجھے بھائی نہیں کہا چلے ایک مرتبہ بھائی کو کہہ دو. اگر ایک مرتبہ عباس نے کہا ہائے میرا پردیسی بھائی ہائے میرا پیارا بھائی اگر ایک مرتبہ پردیسی عباس حسین میں بھائی کہا تو محنت کو بہن دینا پڑے گا. ایک مرتبہ عباس نے کہا ہائے میری پردیسی ہائے میری سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إلى الله لا يتبدلون وروديا بحق محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وروديا بحق محمد هذا المجلس هذا الشيء وروديا بابل هو اكسس من المريض صديق صاحب دیگر افراد جو مریض وروديا بحق محمد وعلى محمد ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت اپنی آخری حجت